حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ غزوہ احد 625 عیسوی تھی، جو ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے لڑی گئی۔ یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے قریش کے درمیان ہوئی، جس میں خالد بن ولید نے قریش کی فوج کی کمان کی۔ اس جنگ میں ان کی جنگی حکمت عملی نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ غزوہ احد خالد بن ولید کی پہلی نمایاں جنگ۔ یہ جنگ 625 عیسوی میں مدینہ کے قریب واقع پہاڑ احد کے دامن میں لڑی گئی۔ قریش نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے 3000 سپاہیوں کی فوج تیار کی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 تھی۔ خالد بن ولید نے قریش کی گھڑ سوار فوج کے دائیں جانب کی کمان سنبھالی۔ انہوں نے پہاڑ کے گرد گھوم کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب مسلمان تیر انداز اپنی پوزیشن چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، خالد بن ولید کی یہ چال مسلمانوں کی صفوں میں انتشار کا باعث بنی، جس کے نتیجے میں 70 سے زائد مسلمان شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ یہ قریش کی واحد جنگ تھی جس میں انہیں فتح ملی۔ جنگ موتا، اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی جنگ۔ اگرچہ غزوہ احد خالد کی پہلی جنگ تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی پہلی جنگ جنگ موتا تھی۔ یہ جنگ رومیوں کے اتحادی غسانیوں کے خلاف لڑی گئی۔ 3 مسلمان کمانڈرز زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ شہید ہونے کے بعد خالد نے کمان سنبھالی۔ خالد بن ولید نے پیچھے ہٹتے ہوئے دفاعی جنگ لڑی، فوج کو منظم طریقے سے واپس لے جانے میں کامیاب رہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ خالد بن ولید نے غزوہ احد کی جنگ میں اپنی جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا، جو بعد میں اسلام کی خدمت میں استعمال ہوئی۔ جنگ موتا میں ان کی قیادت نے مسلمانوں کو تباہی سے بچایا اور ان کے لیے عزت کا باعث بنا۔ اگرچہ غزوہ احد میں خالد بن ولید نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن بعد میں ان کے اسلام قبول کرنے اور جنگی خدمات کو اسلامی تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا گیا۔ خالد بن ولید کی پہلی جنگ کا تعلق ان کے ابتدائی جنگی کیریئر سے ہے، جس میں ان کی حکمت عملی نے انہیں ممتاز کمانڈر کے طور پر ابھارا۔ بعد میں اسلام قبول کرنے پر ان کی جنگی صلاحیتیں اسلامی فتوحات کا اہم ذریعہ بنیں۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ شکریہ۔